جو خلق قرآن کا فتنہ تھا، جب امین الرشید اور مامون الرشید کا دور تھا، جو حق کہتے تھے ان کو اذیت دیتے تھے، پابند سلاسل کرتے تھے، جیل میں ڈالتے تھے۔ اندلس، اسپین کی سرزمین سے، اندلس سے ایک 16-17 سالہ نوجوان چلا۔ وہ نوجوان کو 2 سال لگے کیونکہ 6000 کلومیٹر سفر تھا، اور 2 سال کے بعد وہ بغداد شریف کے بارڈر پر پہنچا، اور اسے وہاں بتایا گیا کہ بھائی حضرت امام احمد بن حنبل پر تو تدریس کی پابندی ہے، یہاں تو نہ کوئی پڑھنے دے گا نہ کوئی پڑھانے دے گا، بلکہ جیل میں جاؤ گے۔ مر تو جاؤں گا، در چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ کیا کیا اس نے؟ اگلے دن سے عالمانہ لباس اتار کر گداگری کا لباس پہن لیا۔ وہ بھیک تو مانگتا، مگر دنیا کی بھیک نہیں، وہ احادیث رسول کی بھیک مانگتا۔ وہ وقت کے مفسر ہوئے، وقت کے محدث ہوئے، وقت کے ولی کامل صاحب کرامات ہوئے۔ جب انہوں نے اپنی احادیث کا مجموعہ کمپائل کیا، وہ امام احمد بن حنبل کے مجموعہ حدیث سے بڑھ گیا۔ امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں، جو خلق قرآن کا فتنہ تھا، جب امین الرشید اور مامون الرشید کا دور تھا، جو ہارون الرشید کے صاحبزادے تھے، اور ان کے جو بڑے بیٹے کا دور تھا جب وہ خلیفہ تھا، اس وقت ایک فتنہ چلا تھا۔ معتزلہ نے شروع کیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ وہ پھر بڑے بڑے آئمہ سے فتویٰ لکھتے تھے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جو حق کہتے تھے ان کو اذیت دیتے تھے، ان کو پابند سلاسل کرتے تھے، جیل میں ڈالتے تھے، ان کو اذیت دیتے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل سے وہ بار بار پوچھتے ہیں، امام فرمائیں کہ قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ اس رب کے کلمات ہیں، یہ میرے رب کی صفات ہیں، میرے رب کی صفات مخلوق نہیں ہو سکتی۔ اب اس وقت آزمائش کا دور تھا، آپ کو صعوبتوں سے، آزمائش سے، پریشانیوں سے گزارا جا رہا تھا۔ اس وقت جو وقت کے خلیفہ نے حکم جاری کیا، اور آپ کو جب جیل سے رہا کیا گیا، اور ساتھ کہا کہ ان پر درس و تدریس کی پابندی ہے کہ کوئی نہ ان سے پڑھ سکتا ہے نہ یہ پڑھا سکتے، یہ پابندی لگا دی۔ یہ وہی دور تھا کہ اس دور سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ کیا 2 سال پہلے کی بات ہے کہ اندلس اسپین کی سرزمین سے، اندلس سے ایک 16-17 سالہ نوجوان چلا۔ اچھی مخیر فیملی سے تعلق رکھتا تھا، خاندانی بچہ تھا، اور اس نے اپنی ابتدائی تعلیم، تربیت، اس نے ابتدائی کتب وہ اندلس سے، قرطبہ سے، اسپین کے بڑے بڑے علماء سے اور سماع حدیث بھی کر لیا، قرآن، تفسیر، اصول، فنون، یہ ساری کتب ختم کر لی۔ پھر اس نوجوان نے ارادہ کیا کہ اب میں بغداد کی سرزمین پر جاؤں گا اور امام احمد بن حنبل کی صحبت میں بیٹھ کر سماع حدیث کروں گا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا سماع میں امام احمد بن حنبل، جو امام فی الحدیث تھے، امام فی المذہب تھے، میں ان کی صحبت میں بیٹھ کر کروں گا۔ وہ ارادہ کیا، اجازت لی اور چل پڑا۔ وہ نوجوان کو 2 سال لگے کیونکہ 6000 کلومیٹر سفر تھا۔ کتنا؟ 6000۔ وہ علم کے لیے چلا تھا، وہ صحبت کے لیے چلا تھا، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع کے لیے چلا تھا۔ اس نے فکر نہیں کی، اس نے اپنی عمارت چھوڑ دی، اپنا مخیر ہونا چھوڑ دیا، اپنی عیش و عشرت چھوڑ دی، اپنی تعیش پسندی چھوڑ دی، آرام چھوڑ دیا، سکون چھوڑ دیا، سفر پہ روانہ ہو۔ 2 سال مسلسل سفر کرتا رہا، اور 2 سال کے بعد وہ بغداد شریف کے بارڈر پر پہنچا، اور اسے وہاں بتایا گیا کہ بھائی حضرت امام احمد بن حنبل پر تو تدریس کی پابندی ہے، وہ پڑھا ہی نہیں سکتے، وہاں پر خلیفہ کی سپاہیوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے، نہ کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ وہ پڑھا سکتے۔ تو کسی نے مشورہ دیا، نوجوان تیری ابھی عمر تھوڑی ہے، اور تو سماع حدیث میں بڑے بڑے محدثین پڑھے ہیں،
تو تو مصر چلے جاؤ، شام چلے جاؤ، یمن چلے جاؤ، ان سے سماع حدیث کر لو، یہاں تو نہ کوئی پڑھنے دے گا نہ کوئی پڑھانے دے گا، بلکہ جیل میں جاؤ گے۔ اس نے کہا نیت کر کے آیا ہوں امام وقت کی صحبت کی، نیت کر کے آیا ہوں امام وقت کی صحبت میں بیٹھ کر سماع حدیث کی، مر تو جاؤں گا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا کرو گے کیا؟ اس نے کہا میں جانوں، میرا کام جانے۔ اس نے جائزہ لیا کہ پہرا لگا ہوا ہے، بڑا سخت پہرا ہے، ڈیوٹی ہے۔ اس نے اگلے دن کیا کیا؟ اس نے کہا اے نفس تو مر جا، میں زندہ ہو جاؤں گا۔ ہائے ہائے، کیا کہا؟ اے نفس تو مر جا تو پھر میں زندہ ہو جاؤں گا۔ کیا کیا؟ اس نے اگلے دن سے عالمانہ لباس اتار کر گداگری کا لباس پہن لیا، فقیرانہ لباس پہن کر عالمانہ لباس اتار دیا، اور اگلے دن بھکاری بن کر، سائل بن کر اور گداگر بن کر ان کی گلی میں جاتا۔ وہ فوجی سمجھتے کہ کوئی گداگر آیا ہے، سائل آیا ہے، آپ کے گھر پہ دستک دیتا، وہ دروازہ کھولتے، چہرے سے پہچان لیتے یہ دنیا کا گداگر نہیں ہے، یہ حضور کی احادیث کا گداگر ہے۔ وہ بھیک تو مانگتا مگر دنیا کی بھیک نہیں، وہ احادیث رسول کی بھیک مانگتا۔ وہ روزانہ جاتا، دستک دیتا، آپ دروازہ کھولتے اور کھڑے کھڑے کئی احادیث کا وہ سماع کر لیتے، وہ سنا دیتے۔ وہ جھولی بھر کے احادیث رسول سے اس خیرات کو لے کر آ جاتا، پھر اگلے دن جاتا، پھر نیا لباس، فقیرانہ لباس پہنتا، وہ پھر چلا جاتا، پھر منگتا بنتا حضور کی احادیث کا، اور پھٹے پرانے لباس پہن کر بھیک مانگتا، اے امام وقت حضور کی احادیث دے دے۔ 2-3 مہینے وہاں رہا اور 300-350 احادیث کا سماع کر لیا۔ یہ مستند کتاب ہے، امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں۔ پھر وہ 3 مہینے میں 350 احادیث کا اس نے سماع کر لیا، پھر آپ کی اجازت لے کر وہاں سے چلا تو شام کی سرزمین گیا، وہاں محدث ملے، پھر ان کا سماع کیا، پھر مصر گیا، پھر اور محدثین کی صحبت میں گیا، وہاں سماع کیا، پھر حرمین شریفین چلا گیا، وہاں محدثین ڈھونڈے، ان کا سماع کرتا رہا، مارا پھرتا رہا احادیث رسول کا منگتا بن کے۔ اور پھر جب فائنلی اللہ رب العزت نے اس کی کایا ایسی بدلی اور اس کو 4 چاند ایسے لگا دیے اور بخت ایسا لگایا، کیونکہ منگتا جو بن گیا تھا حدیث رسول کی خاطر، آئمہ وقت اور اولیاء صالحین اتقیاء کے در پر گداگر جو بن گیا تھا، ادب کا پیکر جو بن گیا تھا، اس کا نام کیا تھا نوجوان کا؟ حضرت بقی بن مخلد۔ کیا؟ عربی میں کہیں گے بقی بن مخلد، اور اردو میں کہیں گے حضرت بقی بن مخلد۔ وہ وقت کے مفسر ہوئے، وقت کے محدث ہوئے، وقت کے ولی کامل صاحب کرامات ہوئے، وقت کے محدث ہوئے، وقت کے فقیہ ہوئے۔ جب انہوں نے اپنی احادیث کا مجموعہ کمپائل کیا تو کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم وہ امام احمد بن حنبل کے مجموعہ حدیث سے بڑھ گیا۔ یعنی اللہ نے اتنے وقت لگا دیے کیونکہ وہ جھک گیا علم رسول کے سامنے، وہ صحبت کے صالحین کے سامنے، اولیاء کاملین کے سامنے سنگت ایسی ملی کہ اپنا آپ ہی بھلا دیا۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں، اللہ رب العزت نے ان کو وقت کا ولی کامل بنایا اس نوجوان کو۔ یہ آئمہ لکھتے ہیں وقت کا ولی کامل بنایا۔ اب میرے نوجوان بھائی سن رہے ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، یہی وقت ہے کہ حضور کے علم کا منگتا بن جائیں، اس سنگت شیخ الاسلام میں جڑ جائیں، سنگت منہاج القرآن میں۔ اس سے بڑھ کر کوئی سنگت نہیں جو اس دور میں آپ کو یہاں اور وہاں کے راستے طے کروا رہی۔ تو وہ اس کے بعد وقت کا ولی کامل بن گیا۔ پھر اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ وقت تھا کہ ایک خاتون ان کے در پر آئی اور کہنے لگی کہ حضور میرا بچہ روم کی فوج نے اس کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے پاؤں میں زنجیریں باندھ کر روزانہ اس سے مزدوری کرواتی ہے، تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی زنجیریں کھول دے۔
آپ نے فرمایا بی بی اللہ کرم فرمائے گا، نہیں حضور دعا کریں، بی بی اللہ کرم کرے گا. پھر فرمایا اللہ کرم کرے گا، نہیں حضور آپ منہ سے فرمائیں اور دعا کریں. مجبور ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے اور کہا ہے اللہ اس بی بی کے بچے کو آزاد کر دے. وہ بی بی چلی گئی تو اگلے دن عصر کے وقت، شام کے وقت وہ بی بی واپس آئی. آپ نے کہا بی بی تیرا کام ہو نہیں گیا؟ حضور جس کا کام ہوا ہے اسے ساتھ لے کر آئی ہوں. کیا ہوا؟ وہ اس کا نوجوان بیٹا ساتھ ہے، آزاد کھڑا ہے آپ کی بارگاہ میں، قدم بوسی کر رہا ہے. ہوا کیا ہے؟ اب میں کل عصر کا وقت تھا، یہ وہی وقت تھا جب اس کی ماں دعا کروا رہی تھی. میں عصر کا وقت تھا، میرے ساتھ اور بھی قیدی تھے. جیل کا سربراہ تھا جو ہمارے پاؤں زنجیروں سے، ہمارے ہاتھ زنجیروں سے باندھ کر پھر مزدوری کے لیے بیچتے تھے. تو کل جب حسب معمول ہمیں بھیجا اس وقت، تو وہ زنجیر باندھی تو تھوڑا سا آگے چلا زنجیر کھل گئی. پھر انہوں نے تالا لے کر آئے، اس کو باندھا، میں تھوڑا آگے چلا پھر تالا بھی کھل گیا. پھر آگے چلا پھر زنجیر خود کھل گئی. اس حاکم نے کہا اس کو ادھر بلاؤ، لگتا ہے کسی کی دعا لگ گئی ہے، اسے آزاد کر. یہ اب ہمارے کسی کام کا نہیں رہا. تم 10 دفعہ بھی ویلڈنگ سے بھی اس کی زنجیریں جوڑ دو گے، پھر کوئی کھول دے گا، تو پھر جس نے بلایا ہے جانے دو. بات یہ ہے کہ وہ اچھی سنگت مل جائیں تو ایک نوجوان بھی وقت کا صالح اور ولی بن جاتا ہے، وقت کا کامل بن جاتا ہے، وقت کا محدث بن جاتا ہے، وقت کا مفسر بن جاتا ہے، اور وقت کا فقیہ بن جاتا ہے. آپ اور ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں وقت کے مجدد عصر کی صحبت ملی ہے. وہ مجدد کون ہے؟ حضور شیخ الاسلام. اللہ رب العزت اس سنگت سے جوڑے رکھے، اور اس دنیا اور آخرت میں یہ وہ دوستی ہے جو یہاں بھی اور وہاں بھی انشاءاللہ تعالی کام آنے والی ہے.